بچے بڑے ہو گئے تھے, میں نے سوچا کچھ کرنا چاہیے. اچھا. تو بس میں ایسے ہی میں نے کر لیا پھر, اور ہو گیا, ہوتا چلا گیا غیر ارادی طور پہ. ایسا کوئی نہیں ہے کہ سوچ سمجھ. تھیٹر بھی کیا؟ تھیٹر بھی کیا, بالکل کیا. وہ 1 سال. ابھی تو نہیں کرتی ہوں؟ نہیں ابھی کیا, میں نے, میرا کیا کام اب. ہاں اب تو تھیٹر کا زمانہ بھی نہیں رہا. چائے گرم گرم اتنی کالی, مطلب کالی. میں کیا ملوک لے آیا ہوں؟ ہاتھ تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں بھائی نا, ہاتھ کوئی بسکٹ شسکٹ نہیں تھے؟ کتنا بہت بسکٹ ہیں, شسکٹ نہیں ہے. کوئی چیز ساتھ ہونی چاہیے. بھائی ساتھ کو بسکٹ لے آپ آتے. نے فون کر کے مجھے بلایا چیچا, تو بندہ کوئی چیز. اصل میں نا میرے بھتیجے بانی ہیں, جب آپ کو دیکھتی ہیں نا ٹیلی ویژن آپ نے غور نہیں کیا, اچیچا یس حافظ آباد دیجئے. نہیں میں کدرا لے دیا. کچھ نہ والا اے جنٹری جنٹری کو نہیں جڑا اچیچا کہن رہی ہے. اللہ معاف کرے, کجرا والا کے لوگ تو بڑے ظالم ہوتے ہیں. کیوں, کیسے؟ پچھوں گڈی مار کے کہندے انا ہوئے لاہور دے کہڑا, لاہور دے بھی وچوں سکوٹر مار دینے, او چل اٹھ کھلو تینوں بمب بج گیا ہے, مینوں اٹھانا بھی آندا ہے. یہ پنجاب کی ثقافت ہے. ماشاءاللہ بڑی پیڑی چائے. آگے چلیں. اچھا مزہ آیا جی؟ ذرا بھی نہیں. اچھا تھیٹر آپ نے کس زمانے میں کیا؟ 20 سال پہلے. 20 سال پہلے جب آتش جوان تھے؟ جی آتش بھائی جان بہت جوان تھے, بالکل بچے تھے. ماشاءاللہ وہ تو ایک زمانہ تھا جب سہیل احمد صاحب, ابو براد صاحب, عابد خان صاحب, شوقی خان صاحب, سب مرے ہوئے بندے نال لینڈے. امان اللہ خان صاحب, امان اللہ خان صاحب ماشاءاللہ زندہ سلامت ہیں اب بھی. سلامت ہیں. جواد وسیم صاحب, جواد وسیم صاحب, بندیا صاحبہ, صبا حمید صاحب. بندیا صاحبہ دا ماشاءاللہ ادو بھی چھوٹا منہ سی, اج بھی چھوٹا منہ. ہاں اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا زندگی بھر. اچھا جی. اور صبا تھیں, فوزیہ دورانی تھیں, سب, اور سب لوگ ہم لوگ تھے. آپ کی فیورٹ کون تھی ان میں سے؟ بندیا. بندیا جی بہت سویٹ تھی. اچھا کردار کرنے میں سہولت کس طرح ہوتی تھی؟ بات یہ کہ جی اس وقت تو ہم لوگ, ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا بولنا ہے. ریہرسل میں کچھ ہوتا تھا, اور ان جیسے لوگ سارے جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان جیسے کی مطلب لیجنڈز جو ہیں, یہ لوگ جب جاتے تھے تو سٹیج پہ کچھ اور ہی بولتے تھے. لیکن یہ کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے ہماری. میں تھی شائستہ جبیں, ہم لوگ ہوا کرتے تھے. تو ایک دفعہ امان صاحب نے, وہ کھڑی تھی, آئی تو کوئی جملہ ان کو بڑے زور کا آ گیا نا بولنے کے لیے, تو منہ کے کہتے ہیں مرے تھے تو ہے گی, میں ان کی بولا. بندے اور سامنے بٹھا گیا نہیں, گپا مار رہے. آپ وہ دور نہیں رہا, ہاں جو ہوں زمانہ ہے, ہوں بچے بھی نہیں رہے. بچے وہی نے, بچے کی تنا پیروں والے آن لگ پہ. نہیں گانے کا شوق شروع سے تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں گانے کا شوق تو ہمارے اندر جینز میں ہے. میری امی بہت اچھا گاتی تھی, اور میری ابا اور امی کزنز تھے. ابا کو بہت نو ہاؤ تھا, بہت سمجھ تھی گانے کی. تو انہوں نے امی سے جب شادی ہوئی تو انہوں نے ان کا برقع اتار کے یوں پھینکا اور نے کہا کہ بھائی چل گانا سیکھ. اور امی کو انہوں نے سکھایا, اور استاد بی آر رنگ قادر بہت بڑے استاد تھے, ان سے امی نے کلاسیکل میوزک سیکھا اور روشن آرا بیگم کے ساتھ گایا. ماشاءاللہ. تو وہ ابا کی فلم میں انہوں نے کلاسیکل گانے گائے, اور ہمارے اندر چونکہ امی کی وجہ سے آواز اور ابا کی وجہ سے ٹیسٹ, وہ مل ملا کے کچھ ایسا ہوا کہ. والد صاحب جو تھے وہ کام کیا کرتے تھے؟ ابا ہمارے ویسے تو فلم میکر تھے, انہوں نے ہالی ووڈ سے فلم میکنگ پڑھی تھی, اور پاکستان آ کے پھر انہوں نے فلم بنائی تھی جو کہ فلاپ ہو گئی تھی. وہ اس وقت کے اس دور کی فلم نہیں تھی. اچھا آپ کے والد صاحب کا تعلق کس شہر سے رہا؟ گجرانوالہ, ایمن آباد. اچھا, اور ماں جی کا؟ امی جو ہے وہ ویسے ملتان میں تھی, لیکن چونکہ کزنز تھے تو وہی. ایمن آباد نے گجرانوالہ شہزادہ شہر. بھرا جی یہ کھیا جے تانوں ترائر ہی آ کھیا کو روٹی کھا لاؤ, ٹھنڈی ہو گئی ہے. ہاں ترائر. گجرانوالہ دے بندیاں نوں روٹی دی پئی رہندی, ستے اٹھدے. ہمارے کہتے تھے جھاڑو کو کہتے تھے بوکر. بوکر. اب بوکر کوئی کہتا ہے. پھر مجھے انہوں نے کہتے تھے نیل کٹر, اس کو کہتے تھے نیرنا. نیرنا. ہاں نیرنا تو وہ نائیوں کی دکان پہ ایک سیدھی سی وہ ہوتی ہے. نہیں, وہ اس کو کٹنگ کے لیے جو چیز, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو اس کو نیل کٹر نیرنا. نہیں تو شادی کے بعد تو وہ لاہور میں رہے؟ کراچی میں. میں کراچی میں پیدا ہوئی, بشرا باجی کراچی پیدا ہوئی, اور اس کے بعد پھر لاہور آ گئے. اچھا. اسلام آباد بھی رہے. اسلام آباد میں اسٹیٹ فلم اتھارٹی ایک ہوتی تھی, اس کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے, پر وہاں سے پھر لاہور. بڑی بات ہے کہ جب والد صاحب تھے تب بھی آپ کو سفر ہی رہتے تھے, مختلف شہروں میں رہتے تھے. شادی کی تو وہ بھی معاملہ وہی رہا کہ جہاں وہ ٹرانسفر ہو کے گئے آپ بھی ساتھ گئے. بالکل. تو بچے بھی مختلف جگہوں پہ پڑھتے رہے؟ ہاں جی, بچوں نے بھی ہر سکول میں. ہاں ایک بچہ سانگلے پڑھتا سی, دوسرا کھانے وال پڑھتا سی. تو جدو چھٹی ہوندی سی سارے ملتان کٹھے ہو جاندے سن. ہاں ملتان میرا سسرال ہے. ایک فیصل آباد پڑھتا سی,
ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़ी बात है, वालदा का भी ससुराल मुल्तान का था और आपका ससुराल भी वालदा मुल्तान के का। पेरेंट्स मुल्तान के थे, मेरे ससुराल मुल्तान के। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 4, 3 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह, बेटी की तो अभी शादी की है। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह अपने घर में सेट जी है। अल्लाह का शुक्र। बड़ी सुघड़ बेटी है, मैं उससे कोई 3-4 मरतबा मिला हुआ हूँ। हाँ जी। मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप को अपनी बेटियों को इस तरह की तालीम देनी चाहिए कि जब अपने घर को जाएं तो फिर उन लोगों को एहसास हो कि जो हमारे घर आई है वो इतनी अच्छी है कि वो आते ही सेटल हो गई। वो जब अपने घर में जाएं और साथ गाना भी गाएं। कौन सा? जाएं तो जाएं कहाँ। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, मांगते क्यों नहीं? अरे हाकिम साहब, अजी मास्टर साहब इतने अरसे के बाद तशरीफ लाए हैं आप। बस मैं जरा गया हुआ था कहीं। अच्छा, हमने आपको बहुत मिस किया। मैं भी एक मिस के साथ गया हुआ था। जी हाँ, बेगम के साथ गया था ना। अजी, तो फिर वो मिसेज हुई ना आपकी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह। आपको देख के तो मेरी रगे जराफत फड़क उठती है क्यों भाई? और शेर व शायरी की आमद हो जाती अरे है। वाह, क्या आया शेर मुझ पे? सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अजी, अक्सर और शायरों की ये कोशिश होती है कि मुझ पे शायरी करें। कम से कम 1000 रुपया इनाम देंगे आप। ईमान से? हाँ। अजी फिर रहने दें। आज ही सुनिए तो सुनाइए। मैं 500 वापस कर दूंगा। अच्छा, दीजिएगा सुनाइए, जरूर। सुनाइए। चांदी देखी, सोना देखा, हीरा देखा। आहा, भाई कैसे? चांदी देखी, सोना देखा, हीरा देखा। अंदर आया ऐनक वाला कीड़ा देखा। अच्छा, मैं ना आपसे पूछना चाह रहा था कि एक्टिंग अगर मैं फिल्म में आ जाऊं और मैं एक्टिंग करूं तो कैसा लगूंगी मैं? लगूंगा। सॉरी, कैसा लगूंगा मैं? बहुत आप को क्या कैरेक्टर मिला है? आई डोंट नो, मुझे यही तो, मुझे उन्होंने कॉल किया ना, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आपने जो ऑडिशन दिया था आप उसमें पास हो गए हैं। क्या ऑडिशन दिया था आपने? अब मैंने आगे उनको ऑडिशन दिया था कि ओए मौला जट वाला, तो मौला जट वाला मैंने दिया और उन्होंने आके उन्होंने कहा कि ओके थैंक यू। करके बताएंगे आप? उन्होंने थैंक यू कहा, तो उन्होंने कहा कि कहते मैं आया ना इस तरह आके मैंने कहा कि ओए मेरी माँ तो दुपट्टे वापस कर। तो उन्होंने आके नहीं, दैट सीरियस, मैंने बड़ा सीरियस किया था ये। ऐसे तो बिल्कुल वो दुपट्टा नहीं वापस क्यों करेगा? नहीं तो उसने नहीं दिया ना, उसने मेरा दुपट्टा मुझे वापस कर दिया। अच्छा, तो आपको उन्होंने कॉल किया है? अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो मुझे किस तरह का रोल देना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको शायद एज अ मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने बुक किया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मौत के कुएं का कोई रोल है। मौत का कुआं कहाँ से आ गया? इट्स अ रोमांटिक फिल्म। हाँ, रोमांटिक ही होता है बाहर फट्टे पे। वो गांव में नहीं होता, वो जो वेड़े में पड़ोला होता है, मेरे ख्याल में उसको तो नहीं। दानों वाला? हाँ, उसमें शायद ये। वैसे मेरा भी बाजू का दिल करता है कि इधर सिर वट के विच दाने पर ला। ओहो, पता बात क्या है? या ये मोहतरमा आसमा अब्बास साहबा चूंकि टीवी भी कर चुकी हैं, फिल्म, मुझे थिएटर, बिल्कुल पता रेडियो, ये आप ऐसा करो कि इनको ऑडिशन दो। या थोड़ा सा ऑडिशन हम कर देते हैं। आप इस तरह करते हैं, आप मुझे कोई रोल बताएं। हाँ, इस तरह है कि ये आपकी वालदा हैं। ओके।